اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے رزق میں برکت نہیں، دولت میں برکت نہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں، گھر میں امن و سکون نہیں، یا لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر طرح کے گھریلو پریشانی سے نجات پانے کے لیے یا کاروباری پریشانی سے نجات پانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دولت اور کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، کاروبار کو بلندیوں پر لے کر جانے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ آج کا وظیفہ ایک قرآنی سورت اور اللہ کے دو ناموں پر منحصر ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہوں یا صفاتی نام ہوں، ان میں بڑی ہی طاقت و تاثیر ہوتی ہے۔ ذاتی تو اللہ کا ایک نام ہے، لیکن صفاتی اگر گننے بیٹھ جائیں تو ان گنت ہیں، یعنی ان کی کوئی تعداد متعین نہیں۔ اگر ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں تو اللہ رب العزت کے بہت سارے نام ہیں۔ قرآنی کلمات میں، قرآنی الفاظ میں میرے رب نے بڑی ہی طاقت و تاثیر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، اور ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے ہر بات کا حکم قرآن پاک میں دیا ہے۔ قرآن کی تفسیر پڑھ کر تو دیکھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر تو دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ہر پریشانی کا حل قرآن میں رکھا ہے، ہر بیماری کا علاج قرآن میں رکھا ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی وہ آپ نے 1 پیالی چینی اور 5 عدد الائچی پہ کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو میں بارہاز ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن کی بڑی ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس دن کو افضل الایام بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار دن کہا جاتا ہے، اور اس دن کو عیدین کے دن سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اگر مسلمانوں کو جمعۃ المبارک کے دن کے بارے میں تفصیلی فضیلت بتلا دی جائے تو ہر مسلمان جمعہ کے دن کو عید کی طرح منائے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کو یاد کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب جمعہ کے دن میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے تحفہ لے کر میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے امتی نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، اور وہ تحفہ درود پاک کا ہے۔ صرف 5 یا 10 منٹ لگیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرا دیں گے۔ ہم مسلمانوں کی یہ خوش قسمتی ہے، ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا کہ ہم درود پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیں گے کہ میرے امتی نے میرے لیے درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیں تو اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ نبی کا مسکرانا ہم مسلمانوں کے لیے جہنم کے آگے ڈھال بن جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا ہم گناہ گاروں کو جنت میں ڈال دے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر
اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ کے اللہ رب العزت کے آگے دعا کریں اور وہ درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش اور راضی ہوں گے، اور اسی خوشی پہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا، ہماری نیک دلی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا۔ جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو کرے گا اور درود پڑھے گا، انشاءاللہ اپنے دل کی مراد پا لے گا اور چند ہی جمعہ تک اس عمل کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک پیالی چینی لینی ہے، اگر آپ کے پاس پیالی نہیں تو آپ ایک کٹوری یعنی جس کو ہم کولی بھی بولتے ہیں، ایک کٹوری آپ نے چینی لینی ہے اور اس میں آپ نے 5 دانے الائچی کے رکھنے ہیں۔ اس کٹوری کو لے کر آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے ایک الائچی اٹھانی ہے، اس پر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا علیم یا باسطو، یا علیم یا باسطو، یا علیم یا باسطو۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے ہیں۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے، جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود پڑھنا ہے اتنی مرتبہ آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ کے الائچی کو سائیڈ پہ رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے دوسری الائچی کو اٹھانا ہے، اسی طریقے سے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ دوبارہ سے آپ نے درود پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے ہیں، آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر آپ نے اس دانے کو بھی سائیڈ پہ رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے تیسرے دانے کو اٹھانا ہے اور اسی طرح چوتھے کو، اور پھر 5ویں دانے کو اٹھا کے اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ الائچی کے دانے کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھنا ہے، پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، الائچی کے دانے کو سائیڈ پہ رکھ دینا ہے۔ جب 5 دانوں پہ دم ہو جائے تو پھر آپ نے چینی پر بھی پھونک مار دینی ہے، الائچیوں پہ بھی پھونک مار دینی ہے، اور ان الائچیوں کو آپ نے چینی کی کٹوری میں رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا ہم نے اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن کیا ہے، مولا جمعۃ المبارک کے دن کی ساری برکتیں میرے حالی جھولی میں ڈال دے، میرے حالی ہاتھوں کی لاج رکھنا، مولا اپنے رزق سے رزق دینا، اپنے خزانوں سے ہمیں دولتیں عطا فرما، ہمارے اوپر دولت کے بند دروازوں کو کھول دے، ہماری غیبی مدد فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ جب وظیفہ مکمل کر لیں، دعا مانگ لیں، تو پھر آپ نے چینی اور الائچی کا کیا کرنا ہے؟ چینی اور الائچی کو آپ نے کسی چیز میں ڈال کر پکا لینا ہے، چاہے آپ کوئی کھیر بنا لیں، چاہے آپ میٹھے چاول بنا لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میٹھے چاول آپ چاہے 1 گلاس بنا لیں، 2 گلاس بنا لیں، آدھا کلو بنا لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور آپ کی حیثیت کے مطابق جتنی آپ حیثیت رکھتے ہیں اتنے آپ میٹھے چاول بنا لیں، اور ان چاولوں میں آپ نے یہ چینی اور الائچی ڈال دینی ہے۔ اگر آپ کھیر بنا رہے ہیں تو اس کھیر میں آپ نے یہ چینی اور الائچی ڈال دینی ہے، اگر چینی کم پڑ جائے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دم کی ہوئی چینی آپ نے چاولوں میں یا کھیر میں ضرور مکس کرنی ہے۔ پھر آپ نے چاول یا کوئی کھیر بنا لینی ہے تو آپ نے اسے غریبوں میں بانٹ دینا ہے۔
یعنی غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں جو لوگ مدد کے حقدار ہیں، آپ نے ان کو یہ کھیر یا چاول کھلا دینے ہیں، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے جو بھی چیز آپ پکائیں اس چیز میں سے تھوڑی سی چیز لے کر اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں اور دوسرے والی چیز آپ غریب لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ یاد رکھیں جب ہم اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کریں گے، اللہ کی راہ میں ہم تقسیم کریں گے تو اللہ کریم ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ جب کوئی شخص اپنا مال یا کوئی اپنی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، تو اللہ کریم اسے دگنا عطا کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، رزق اور دولت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ آپ اس عمل کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے تو دیکھیں، اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم ضرور جمائے گا۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 7 جمعۃ المبارک کے دن تک کرنا ہے اور معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ صرف جمعۃ المبارک کے دن کا یہ عمل ہے اور اس کے فوائد و فضائل سے آپ نے پورا سال مستفید ہوتے رہنا ہے۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔